اچھا یہ جو یورک ایسڈ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے گوشت کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں جوڑوں میں، ہڈیوں میں، تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے کہ گوشت کھانے کی وجہ سے یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اب یورک ایسڈ جب بڑھتا ہے تو عام انسان جو ہے آرام سے سوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ جو ہے اس کے ایسے فولڈ ہی نہیں ہوتے، جوڑ سارے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، درد بھی۔ اس کے لیے اتنا زبردست قسم کا یہ قہوہ ہے کہ اگر آپ نا 3 چیزیں، سونف، یا آپ نے سونف تھوڑی سی لینی ہے، سونف عام مشہور چیز ہے، سونف کے بعد آپ نے 2-3 سبز الائچی لینی ہے، اور آپ نے یہ اس سے بھی کم چھوٹا سا ٹکڑا اس کا ادرک کا لینا ہے۔ اس کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، قہوہ بنا کے آپ نے 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام پی لیں۔ پہلے کپ کے 10 منٹ بعد آپ کی یہ سویلنگ اور درد وہ ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر کسی حضرات کو اگر فوراً ابھی تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو یہ بنا کے پلاؤ تو فوراً اس وقت بھی۔ اچھا کیسی بات ہے، یہ لازمی نہیں کہ آپ نے عید والے جب بھی آپ کے یہاں پہ درد ہو، جوڑوں میں، جوائنٹس میں، کہیں بھی سویلنگ ہو، اس کے لیے بہترین ہے یورک ایسڈ سے ہٹ کے بھی۔ ہاں یورک ایسڈ سے ہٹ۔ اور اس کا ایک اور چیز ہے، قہوہ جو لوگ بناتے ہیں یہ اکثر صحیح نہیں بناتے۔ قہوہ بنانا وہ پکائی جاتے ہیں، پکائی اس سے کیا کڑوا ہو جاتا ہے۔ اچھا قہوہ بنانا ہے، آپ نے چولہے پہ رکھا برتن، اس میں پانی جب ابلنا شروع ہو گیا اس وقت آپ یہ چیزیں ڈالیں، پھر اوپر سے ڈھک دیں اس کو، پھر آنچ بند کر دیں، 5 منٹ بعد تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ حکیم فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب یہی ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو استعمال کیا کیجیے، آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، تو آپ کھائیے، گوشت انجوائے کیجیے، مگر ان کے ساتھ ساتھ اس طرح کی پرہیز اور دوائیاں بھی استعمال۔ اوکے جی، میرے پاس زبردست مہمان موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو قربانی کا گوشت ہم کھاتے ہیں، کس مقدار میں کھا سکتے ہیں، کتنا کھا سکتے ہیں، کس طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ قربانی کا گوشت کھانا ہے، اب اس کو ویل ڈن کر کے کھانا ہے، اس کو اوور کوک کر کے کھانا ہے، اس کو نارمل کھانا ہے، تھوڑا سا کچا کھانا ہے، یہ سب ہمیں نہیں پتہ۔ اب اس گوشت کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور کوک کر لو تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچا کھائیں گے تو پھر طبیعت خراب ہو جائے گی، ہضم بھی نہیں ہوگا جلدی۔ تو یہ کچھ جو گورے ہیں وہ تو سٹیک آرڈر کرتے تو کہتے ہیں ویل ڈن نہیں کیجیے گا۔ تو ہم جو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے، ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ گوشت کو کس طریقے سے پکا کے کھانا ہے، اور اگر قربانی کا گوشت جلدی نہ گلے، کچھ لوگوں کا قربانی کا گوشت جلدی نہیں گلتا، تو اس کے اوپر پھر وہ جانور پہ الزام دیتے ہیں، جانور ایسا تھا، یوں تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ سب کچھ کہ گوشت جلدی نہ گلے، اور اس کو گلانے کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہیں حکیم فرحان صاحب، حافظ فرحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ سر تھوڑے ٹائم رہ گئے، بالکل تھوڑا ٹائم ہے، بالکل کل ایک آخری شو ہے اور پھر پرسوں عید کی سعادت جو ہے نا انشاءاللہ سب لوگ بڑے مزے سے منائیں گے، خوشیاں کریں گے۔ آج آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، بہت پیاری سی ماشاءاللہ، بالکل آپ جیسی، اللہ تعالیٰ کے نصیب اچھے کرے، ہے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ صحیح ہے، سیٹ ہے، اوکے۔ دیکھیے گا اپنی بابا کی باتیں ذرا ہمارے ساتھ۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو عید کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت ہے، کچھ لوگوں کے پاس نا جب پکنے کو آتا ہے کچن میں تو گلتا نہیں ہے جلدی، پھر گوشت کو جو ہے نا بولتے رہتے ہیں کہ ایسا بکرا تھا، یوں بکرا تھا، تو عمر اس کی ایسی تھی، تو یہ تھی، وہ تھی، تو کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو ایشو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جوان جانور جو ہوتا ہے نا، اس کا جو گوشت کی بھی نا سب سے پہلے ٹیکنیک سیکھیں کہ اس میں کیسا گوشت خریدنا چاہیے یا کیسا گوشت قربانی کا ہونا چاہیے۔ اگر تو ینگ جانور ہے، جوان، اس کا گوشت کھانا چاہیے، اس کا جو کلر ہوگا نا گوشت کا وہ سرخ ہوگا، سفیدی مائل، سرخ ہوگا سفیدی مائل۔ اگر جانور بوڑھا ہے تو اس کا بالکل سرخ کلر کا گوشت نکلے گا۔ اب وہ گلنے میں ٹائم واقعی لیتا ہے، اچھا بوڑھے گوشت کا بالکل ایسا ہے۔ جو جوان جانور کا وہ تو ٹائم نہیں لے گا، جو بوڑھے جانور کا ہے سب سے بڑی نشانی اس کی کہ وہ سرخ کلر میں ہوتا ہے، بہت زیادہ شوخ سرخ کلر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو جوان ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے لیکن سفیدی مائل، ہلکا سا سفید، یعنی کہ کم سرخ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو بیمار جانور ہوتا ہے اس کا سرخ ہوتا ہے لیکن بالکل کم، زیادہ وائٹ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، گوشت یہ سب سے پہلی ٹیکنیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، مطلب آپ کے سامنے ان 3 آپشنز کے گوشت رکھ دیے جائے تو آپ بتا سکتے ہیں جانور کی عمر بھی، جانور بیمار ہے، جانور جوان ہے، یہ تینوں آپ بتا دیں؟ یہ تینوں بالکل، جب گوشت آپ کے پاس کٹ کے آئے، ویسے تو آپ خریدتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں ینگ جانور خریدیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کھانے آپ کے لے کے آتے ہیں، جب گوشت قربانی کا ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیں کس کلر میں ہے، تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے گلنے میں کتنا ٹائم لینا ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ آج دکھائیں گے کہ کون سی چیز میں ڈالی جائے تو جس سے یہ جلدی گل جاتا ہے۔ لیکن اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ ٹیکنیک سیکھ لیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہو۔ دوسرا، جب ہم قربانی کا گوشت کرتے ہیں اس وقت بھی بعض اوقات جانور ڈر جاتا ہے،
ٹھیک ہے، بعض اوقات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ خوف میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تیسرا، جب ہم ذبح کرتے ہیں اس وقت بھی اس کا قربانی کا جانور ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی لاجک کیا؟ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جب ڈر اور خوف کی حالت میں جانور ذبح ہوتا ہے تو خون کی سرکولیشن، گلائکوجن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گوشت کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جانور جب ذبح ہو کے آتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا، بعض اوقات کڑوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے جب کر رہے ہوتے ہیں ذبح تو اس کا بلڈ اچھے طریقے سے باہر نہیں آتا، گرم گرم ہی لوگ اس کو نا جلدی جلدی کر کے اس کا گوشت بنا کے پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دیں، جب اس کا خون کا فلو سارا ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو پھر کریں، پھر اس کے بعد اسے پکانا شروع کریں، تو پھر کیا ہوگا آپ کا گوشت گلے گا بھی صحیح، اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ٹیسٹ اچھا ہوگا تو کھانے میں بھی زبردست ہوگا۔ تو دوسری بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم گوشت تو ہمیں کھانا چاہیے لیکن بسیار خوری کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بسیار خور ہے سب سے زیادہ اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ گوشت کھائیں لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ آپ باہر جائیں نا تو لوگ کھاتے ہیں 1 سے 2 پیس انہوں نے کھا لیے اس کے مٹن کے یا بیف کے، ہم تو ماشاءاللہ پاؤ آدھا کلو 1.5 کلو بھی ایک ٹائم پہ کھا جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان کی طرف جاتی ہے، تو یہ چیز ہاتھ ہمیں ضرور رکھنی چاہیے۔ تو گوشت کو گلانے کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ویسے تو لوگ پپیتا ڈالتے ہیں نا گلانے؟ پپیتا، کچا پپیتا، پکا نہیں، اچھا کچا پپیتا جو ہے اسے لگا کے رکھ دیں، اس سے بڑی جلدی گل جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک کچری ہوتی ہے، کچری، ٹھیک ہے، کچری پاؤڈر جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ کبھی بھی کوئی چیز نہیں گل رہی، آپ کچری پاؤڈر ڈال دیں، فوری طور پہ دیکھیں سب سے بہترین، پھر اس کا سائیڈ افیکٹ ذائقہ تو نہیں خراب؟ اچھا کیسی بات، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے، پھر کھانے میں جلدی ہضم بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ٹھیک۔ یہ دکھا دیں آپ کے پاس پڑی ہے کچری، کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہو جائے گی، ہے وہ ڈھونڈنی پڑنی ہے ذرا، ابھی نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچری، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں بات ہو رہی ہے ساتھ اگر اوپر پڑی ہے تو دکھا دیں کہ کچری کیا ہوتی ہے، کیونکہ اچھا کچری کے ساتھ ذائقہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، بالکل، اور یہ بہترین چیز ہے کچری جو ہے اس کے لیے نا۔ اور ہم میں نے کیا کرتے ہیں کچری کا پہلی مرتبہ سنا ہے، ہم نا اکثر اوقات مسالہ جات جو ہے نا وہ بھی غلط ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہم مسالہ جات جو باہر کے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ مطلب زیادہ مسالے، ڈبے کے مسالے جو پیکنگ والے آتے ہیں اگر وہ ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گوشت نہیں گلتا؟ بھی اس کی وجہ سے گلنا نہیں، اس کی وجہ سے نا اس کی افادیت، یہ دیکھیں جی یہ آگے کچری، یہ اسے کہتے ہیں یہ کچری، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ڈالنا ہے کس حساب سے؟ اس کو پاؤڈر کر کے بڑا آسان سا، گھر میں جو آپ کے پاس مشین ہوتی ہے جوسر مشین، اس میں وہ مسالے والی بھی گرائنڈر ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں گرائنڈ کر لیں اور یہ تھوڑا سا ڈال لیں آپ۔ یہ فصلوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان میں اسے نا عام پنجابی زبان میں چبڑ بھی کہتے ہیں۔ چپڑ، اچھا ہاں سمجھ گئی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچری بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، یہ گوشت کو گلانے کے لیے بہترین، اور یہ خود بھی بہت زیادہ جو صفوف ہوتے ہیں نا ہضم، جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے جس کو ہم پھکی وغیرہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہ ڈلتی ہے، اس لیے کہ ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے، کھانا بڑی جلدی ہضم کرتی ہے۔ اچھا تو یہ جو ہے یہ اس کو نہ بھولیں، مطلب آپ کے گٹ ہیلتھ کے لیے کام کرتی ہے، بہترین ہے، بہترین ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، کچری دماغ میں رکھیے گا۔ اب یہ ایک نئی چیز بھی بتائیے، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ مزید اور چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی، کچھ نسخے بھی پوچھیں گے، اور جو دانت میں بوٹیاں پھنس جاتی ہیں نا اس کا ایلوپیتھک تو علاج ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، مگر گھر کا نسخہ کیا ہے اور فوری نسخہ کیا ہے جو آپ کو آپ کے کچن سے مل جائے اور آپ فوراً اس سے افادہ حاصل کریں، وہ بھی ضرور پوچھیں گے۔ تو جو قربانی کا گوشت کھائیں گے ان کے اگر دانت میں بوٹی پھنس گئی تو کرنا کیا ہے، بتائیں گے بریک کے بعد۔